یہاں سے آگے آپ دیکھیں پیچھے زنا کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد کہ اس کے بارے میں الزام لگانا، اور اگر یہ معاملہ اپنی ہی شوہر یا بیوی کے درمیان ہو تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو اس کو ایک بہترین واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا۔ واقع افک، یہاں سے آگے جو آیات ہیں وہ واقع افک سے ریلیٹڈ بات ہے، وہ واقعہ بیان کیا گیا، اور پریکٹیکلی یہ چیز کس طرح ہوئی اور کس اذیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ رہا، کس طرح ایک بھولی بھالی، ایک بہترین اخلاق اور کردار رکھنے والی خاتون پر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، کوئی عام خاتون نہیں تھی، ان کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام اور بہتان لگایا گیا، اور اس کی وجہ سے کیسی کیسی پریشانی اٹھائی۔ وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں کم نہیں ہیں، آپ نے اس دین کو پھیلانے کے راستے میں کیا کچھ نہیں دیکھا، اور آپ کے گھرانے نے کیا کچھ سفر نہیں کیا۔ اس میں ان اذیتوں میں سے ایک اذیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ زنا کا نعوذ باللہ بہتان لگایا گیا، اور وہ واقعہ پہلے ان آیات کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہیں، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ زبانی اس واقعے کو کیسے بیان کرتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں اس میں ہم سب کے لیے کیا اہم سبق ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یعنی ایک معصوم بے گناہ عورت پر اتنا بڑا بہتان، کیونکہ ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت اور اس کا اپنا کیریکٹر ہوتا ہے۔ جب کیریکٹر کے اوپر بات آ جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ اور اس میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ یہ بات نکلتی ہے نا، تو اس کو سٹاپ نہیں لگتا، وہ کہاں سے کہاں ٹریول کرتی ہوئی جاتی ہے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پہ بھی کیا فرمایا کہ اس کو اپنے لیے شر مت سمجھو، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کو اپنے لیے بہت تکلیف دہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یعنی مین تو عبداللہ بن ابی کا ہی یہ اصل میں کیا دھرا تھا، لیکن اس کے بعد جس نے جتنا بھی حصہ لیا اس کو اتنا گناہ ضرور ملے گا۔ تو کوئی بھی اس طرح کا سکینڈل جب عام ہوتا ہے تو ہر بندہ جتنا اس میں حصہ ڈالتا ہے اتنا ہی گناہ میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی ہونا کیا چاہیے کہ جب ایسی کوئی بھی بات کانوں میں پڑے، کہیں پہ بھی اس طرح کی بات ڈسکس ہو رہی ہو، تو اللہ نے بہترین تربیت کی کہ اس موقع پر کرنے کی بات کیا ہے کہ اپنے سے نیک گمان کر کے کہنا یہ باتیں ہمیں نہیں اچھی، یہ زیب نہیں دیتی، اٹس ناٹ رائٹ، بہت بڑا بہتان ہے، مت کرو یہ بات۔ سو سٹاپ، اگر ہم تو خود نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے بھی کرے تو ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ وہیں پر اس بات کو روک دیا جائے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں تمہیں بڑا عذاب آ لیتا۔ اچھا، اب پہلے میں اس کو آپ کو سنا دیتی ہوں تھوڑی سی ان آیات کا جو پس منظر ہے۔ اچھا پہلے ان کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ہی دفعہ اس کو پھر حضرت عائشہ کی زبانی سنتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ پھر وہی بات ہے نا، زبان کے گناہ، کہ ایک بول، ایک بات جو زبان سے کہی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے، اور انسان کا اپنا بھی انجام خراب ہوتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے ہم اتنا ہلکا سمجھ کے ڈسکشن میں مختلف لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہوگی، یہ دوسرے بندے کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ ایک بات جس کو انسان معمولی سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی
کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ تو پھر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ ایسی باتیں جہاں پہ بھی ہو رہی ہوں تو اس موقع پر کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ کوئی اچھی ڈسکشن نہیں ہے، یہ کوئی اچھا ٹاپک نہیں ہے، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ اور یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو کسی پہ کی جائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز ابھی تمہارے اندر جو پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی کے کام پھیلیں، اب وہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فحش پھیلانا، بے حیائی پھیلانا، وہ چاہے ایسے سکینڈلز کو مشہور کرنے کے تھرو ہو، ایسی باتوں کو، ایسے ناولز ہوں، ایسے گانے ہوں، ایسی غزلیں ہوں، ایسے پروگرامز ہوں جس کا یہی ٹاپک ہے اور اسی چیز کو، بے حیائی کو ہی فروغ دیا جا رہا ہو۔ اور پھر اگر ایسا لباس ہے یا زبان سے ایسی گفتگو ہے، ایسے جوکس ہیں، اور پھر یہ کہہ دینا کم آن ڈونٹ بی سیریس وی ور جسٹ جوکنگ، نو، ایسی گالیاں کتنی غلیظ ہوتی ہیں۔ کیسے زیب دیتا ہے کہ انسان جس زبان سے سبحان اللہ اس رب کی تعریف کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اسی زبان سے اتنی گندگی نکالے۔ اور پھر یہ گالیوں کا رواج پہلے صرف مردوں میں پایا جاتا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے آر جسٹیفائڈ، لیکن عورت ایک حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ اب عورتیں پڑھی لکھی، سمجھدار، خاندانی، اچھے گھروں کی آئی ہوئی، آپ دیکھیں فرینڈس کے گروپ سرکل میں گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، اور یہ غصے میں نہیں ہوتا، یہ مذاق میں ہوتا ہے، اٹس اے سائن آف کانفیڈنس۔ آپ کتنی اچھی گالیاں دے رہے ہیں، یعنی شیطان ہمیں کس لیول تک اس نے گرا دیا، ہماری گفتگو میں کتنی گندگی آ گئی۔ اور پھر اس طریقے کے لباس اور ان چیزوں کو عام کرنا کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، بے حیا اور بے حیائی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بے تکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ اب بے تکلف فحش گوئی کیا ہے؟ یعنی انسان بہت، یعنی اس کے لیے بہت آسان ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بے تکلف ہو کے وہ اس طرح کی گپ شپ لگا سکے۔ اور آپ دیکھیں اس طرح کی باتوں میں جب بہت کلوز فرینڈز ہوتی ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو آپس کی باتیں ہیں، جو بیڈ رومز کی باتیں ہیں، یہ بھی اسی میں آتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے شادی کے ولیمے والے دن جو جس طریقے کے سوالات لڑکی سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ کیا یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں؟ یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ اور پھر ہم اس وقت ان باتوں کو خوب انجوائے کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور بعض دفعہ کپلز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں اتنے غلیظ اس طریقے کے جوکس انڈائریکٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا جو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا احترام تھا، ادب تھا، یعنی اسلامی کلچر تو تھا ہی تھا، ہمارے اپنے معاشرے میں بھی بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہر کے دوستوں کے سامنے، شوہر کے رشتہ داروں کے سامنے کون سی بات کی جاتی ہے، کون سی بات نہیں کی جاتی، ایک حیا، ایک پردہ تھا۔ والدین کے سامنے کون سی بات کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، اب ہر بات عام ہو گئی ہے۔ آپ پیریڈز کی بات کر لیں تو کھلم عام کریں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی جسٹیفیکیشن دیں ہاں یہ تو نیچرل ہے، اب اس میں چھپانے کی کیا بات ہے۔ تو کچھ چیزیں نیچرل ہیں لیکن ان کو چھپانے کا حکم ہے، تو ان چیزوں کو عام کر دینا یہ سب بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس طرح کے لطیفے آپس میں بیٹھ کے بولنا، اس طرح کی انڈائریکٹ گفتگو کرنا، زو مانی قسم کی باتیں، اوپر سے کہہ رہے کچھ اور ہوتے ہیں مطلب کچھ اور ہوتے ہیں، سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔
تو فحش لباس، فحش گفتگو، فحش جو بھی چیزیں، ان ساری چیزوں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اس میں کسی طریقے کا حصہ نہیں لینا۔ اب یہ تو تھی وہ آیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے دفاع میں آسمانوں سے اتاری، کہ جو شخص خود پاک ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اللہ نے ان کا دفاع کیا اور قرآن میں ایسی آیات نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی بھی جائیں گی اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی رہے گی۔ تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غزوات پر جاتے تھے تو اپنی بیگم، اپنی جو ازواج تھیں ان کے نام میں قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرآن نکلتا تھا ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق میں یہ قرآن حضرت عائشہ صدیقہ کے نام آیا، اور اب وہ وہاں پر جب گئیں تو جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے ہار پہنا ہوا تھا، وہ ہار ان سے کھو گیا، اور وہ اپنے کجاوے سے اتری، یعنی جب وہ غزوے سے واپسی کا وقت آیا اور وہ ان کو پتہ چلا کہ ان کا ہار کھو گیا ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے کجاوے سے اتری اور جا کر ہار ڈھونڈنے لگیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیر ہو گئی۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر روانہ ہو گیا، اور چونکہ وہ خود بہت ہلکی پھلکی تھی نا، تو کجاوا اٹھانے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ سب لوگ مدینہ چلے گئے، اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا جب ہار ڈھونڈ ڈھانڈ کر واپس آئیں اسی جگہ پر، اب وہ ڈر بھی گئیں لیکن وہ وہیں پر انہوں نے کپڑا تانا اور وہیں پہ لیٹ گئیں کہ جب میں گم پاؤں، انہوں نے کیا سوچا کہ جب میں گمی بھی پائی جاؤں گی تو لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ اس موقع پر یہی ہوتا تھا کہ ایک شخص قافلہ جانے کے بعد پیچھے سے آ کے دیکھتا تھا اور کوئی چیز جو قافلے سے پیچھے ہوتی تھی اس کو لے آتا تھا۔ اتنے میں حضرت صفان بن معطل رضی اللہ عنہ جو بہت ہی محترم صحابی تھے، ساز و سامان کو دیکھتے ہوئے کہ قافلے میں کوئی چیز تو پیچھے نہیں رہ گئی، وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو وہاں پہ سو رہی ہیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی ان کو یعنی ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے، اور اپنا اونٹ ان کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس پر آ کر بیٹھ گئیں، راستے میں کوئی بات ان کے درمیان نہیں ہوئی، اور یوں ہی مدینہ چلی گئیں۔ جو ہی مدینہ میں صفوان بن معطل رضی اللہ داخل ہوئے اور عبداللہ بن ابی نے یہ سین دیکھا، اس کو موقع مل گیا اور اس نے حضرت عائشہ پر یہ جھوٹا بہتان لگا دیا کہ نبی کی بیوی اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ انوالو ہے، اور زنا کا الزام لگایا، یعنی حد ہو گئی آگے۔ اب یہ جو اس میں کافی سارے منافقین شامل تھے، مطلب اس بات کو لینے میں اور اس الزام میں اس کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن مومنوں میں سے بھی کچھ مخلص مومن تھے، 3 سے 4 لوگ تھے جو ان باتوں میں آ گئے تھے، اور یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی، یہ پورے مدینہ میں پھیل گئی، ایک سنسنی اس نے پھیلا دی، اور اس بہتان کی افواہیں 1 مہینے تک اس شہر میں گونجتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے، اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بھی نہیں بیٹھے تھے۔ ایک بات ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کس طرح گھروں کو بگاڑتی ہے اور کس طرح گھروں میں پریشانی لے کر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، والدہ ام رومان، اور انہوں نے یہ سب یہ سب بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، تو وہ دونوں بھی آ کر پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے پاس تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات کرے گا، اور اگر واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پہ رکھ کے امیجن کریں، اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا بہتان، اور آپ دیکھیں کہ جب شوہر یہ کہے کہ اگر تو تم بے گناہ ہو، اگر تو تم بے گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ معافی کی کوئی صورت پیدا کرے گا، اللہ دفاع کر دے گا، اور اگر تم نے یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت ان کی؟ وہ کہتی ہے یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے، میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا بیٹی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کچھ کہیں، تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کیا کہوں، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہنے کو۔
اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور بعض دفعہ انسان زندگی میں ایسی مصیبتوں میں آتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں بن سکتا انسان کا۔ اس وقت کہنے لگی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ایک بات جو آپ کے کانوں میں پڑ گئی اور دلوں میں بیٹھ گئی، تو اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ مانیں گے نہیں۔ اور اگر میں ایسی بات کا اقرار کروں جو میں نے کبھی کی ہی نہیں، وہ غلطی کی ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی، تو آپ اس کو مان لیں گے۔ تو اس وقت ہر شخص اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اصل میں تیار تھا اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتی ہیں میں اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ یعنی اس غم کی شدت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے جو والد نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گی اور اچھی طرح کروں گی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ امیجن کریں کہ اگر ہمارے سامنے ایسی بات ہو، ہمارا ریئیکشن، ہمارا غصہ، مجھے بتاؤ بات کس نے کی، میرے سامنے لے کر آؤ، کسی کی جرت کیسے ہوئی، اور آپ نے یہ بات مانی تو مانی کیسے، آپ میرے بارے میں سوچ کچھ نہیں۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں صبر کروں گی اور اچھی طرح کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس وقت میں دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے بالکل واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس طرح میرے حق میں یوں آیات اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی اسنا میں اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو یہ اطمینان تھا نا، یہ صبر بھی کب آتا ہے انسان کو؟ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی قصور نہیں ہے۔ یہ کہنا نا لا تحزن ان اللہ معنا ان معی ربی سیہدینی، اور یہاں پہ بھی فصبر جمیل، اتنے سخت وقت میں اور اعتماد ہونا یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کا کام نہیں کرتا، جب وہ خود سچائی پہ قائم ہوتا ہے، جب وہ خود ٹھیک راستے پہ قائم ہوتا ہے، تو یہ کانفیڈنس اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے، اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے۔ غم اپنی جگہ پہ ہے لیکن مطمئن۔ اسی اسنا میں ام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی اسنا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہی یہ آیات نازل ہوئیں، اور اور آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جب وہ اس کیفیت میں تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے کہا، مطلب یہ جو ساری آیات تھیں یہ نازل ہوئیں، وحی آئی، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتوں آسمانوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہترین انداز میں دفاع کیا گیا۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی اس موقع پر ان کی والدہ نے ان کو یہ کہا، وہ کہنے لگی اس وقت میں صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ میں سے کسی نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ تب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر کیا کچھ ہے سیکھنے کو، کہ ان چیزوں میں اگر انسان خود نہیں بھی پڑھتا تو کس طریقے سے اللہ کی آزمائش اور امتحان آتے ہیں، اور اگر ایسا امتحان آئے تو اس موقع پر انسان کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ پہ جب انسان معاملہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح بہترین طریقے سے اس بات کا دفاع کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی اگر کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، آپ دیکھیں تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے، جتنی یعنی جب سے یہ صورت سٹارٹ ہوئی، دس از the third time کہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا۔ تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم خود بڑے نیک ہیں، یوسف علیہ السلام نے بھی اس نے کیا، انہوں نے بھی کیا بات کہی تھی کہ میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے پاک رکھتا ہے۔ تو ایسے سکینڈلز میں جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو انسان اپنی بڑائی میں آ جاتا ہے یا اپنی نیکی کے تکبر میں آ جاتا ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے۔ نو، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اگر اس نے ہمیں ان چیزوں سے پاک صاف رکھا، اگر اس نے ہمیں اس ماحول سے پاک صاف رکھا، اگر اس نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، ورنہ تو کوئی شخص بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔
مگر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جس شخص کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام ہو، حضرت ابو بکر صدیق، وہ کس اذیت اور کس تکلیف سے گزرے ہوں گے۔ کیونکہ جب ہماری اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا تو ہمیں یہ بات فیل ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھے کوئی قید خیر ہے، میرے بچوں پہ کوئی بات نہ کرے۔ اور یہ کوئی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا الزام تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جو ان کے ایک رشتہ دار تھے، مصطح بن اساسہ، وہ بھی ان الزام لگانے والوں میں ان کا بھی حصہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ان کو فائنینشلی ان کو سپورٹ کرتے تھے، سپانسر کرتے تھے۔ انہوں نے پھر بھی بدلہ نہیں لیا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ بس اب میں یہ نہیں دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ہم سے تو بالکل صبر نہ ہو اور ہم کیا اس کا ہم کیا کر دیں، لیکن صرف اتنا کیا، صرف اتنا، اور اس پہ بھی آیت نازل ہو گئی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ جب ہمیں ادھر ادھر سے یہ فیڈ ملتی ہے نا کہ نہیں معاف کرنے کی بھی لمٹ ہوتی ہے، نہیں صبر کرنے کی بھی لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹس یہاں سے ڈیفائن کریں جو قرآن بتاتا ہے کیا لمٹ ہے۔ اس حد تک بھی جو گیا تو جو اس کو تم ہیلپ کر رہے تھے مالی مدد وہ بھی مت روکو۔ ہم کہتے ہیں اچھا دل میں تو معاف کر دی ہے نا، وہ جو ایڈ ہے وہ بھی جاری رکھو، معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اور کتنی خوبصورت موٹیویشن ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ بس یہ بات دل میں تسلی کے لیے کافی ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے یہی وہ اصل میں طاقت ہے، یہی وہ اس کے پیچھے موٹیویشن ہے کہ آج میں اس بندے کو دل نہیں چاہ رہا، صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں اس سے اس کی بخشش چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بلندیاں کیسے ملتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یہ کیسے ملتی ہیں؟ اسی تواضع سے، اسی عاجزی سے، لوگوں کو معاف کرنے سے۔ تو بردباری اصل میں کیا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو تو انسان صبر کرے، اور جب قوت اس کے پاس ہو تو اس وقت وہ معاف کر دے۔ تو یہی اصل میں بردباری ہے۔